أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد أنا باعث إليكم معتمدي وثقتي وابن عمی مسلم ابن عقیل صلوات فرد محمد وعلى محمد وعلى محمد. شب شہادت حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام آپ سب کو تسلیت پیش کرتا ہوں اور ہم سب تسلیت پیش کرتے ہیں امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آج سفیر حسینی کے مناسبت سے یہ مجلس ہے، اور جب ہم جناب مسلم ابن عقیل کا نام لیتے ہیں تو فوراً دوسری چیز جو ذہن میں آتی ہے وہ سفیر حسین کے نام سے آتی ہے کہ آپ جو ہیں وہ نمائندے بن کر گئے تھے امام کے کوفے کے اندر. یہ چیز فوری طور پر ذہن میں آتی ہے، یعنی مسلم بن عقیل اور سفیر حسینی یہ دو ایسے لفظ ہو گئے ہیں کہ جو ایک ساتھ جو ہے وہ ذہن میں آتے ہیں عام طور سے. سفیر کا لفظ جب ذہن میں آتا ہے، امبیسڈر، تو کئی سوالات ذہن میں اٹھتے ہیں ہمارے کہ سفیر جو ہے وہ کس کا سفیر، یعنی کس نے بھیجا، اور بھیجنے کا مقصد کیا ہے، اس کے جس کو بھیجا جا رہا ہے اس کے بھیجنے کا مقصد کیا ہے، اس کی حیثیت اور مرتبہ کیا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے. یہ کئی سوال جو ہیں وہ ذہن میں آتے ہیں. اس کا کردار کیسا رہا ہے، یہ کئی سوال ذہن میں آتے ہیں. اگر ہم پہلے دنیاوی مثال سے اس کو سمجھیں تو آسان ہو جائے گی بات. آپ دیکھو ہر ملک میں امبیسی ہوتی ہے، وہاں اس ملک کا سفیر ہوتا ہے گویا اس میں، تو وہ اپنے ملک کی نمائندگی کرتا ہے. سفیر جو ہے وہ اپنے ملک، جس ملک کی بھی وہ امبیسی ہے، جس ملک کا بھی وہ امبیسیڈر ہے، وہ اپنے ملک کی نمائندگی کرتا ہے اور اس کے اچھے برے کے بارے میں جواب دہ ہوتا ہے وہ، کہ اس کے ملک میں اگر کچھ اس ملک کے خلاف کوئی بات ہوئی ہوتی ہے تو آپ جانتے ہیں اکثر کے ساتھ بلا لیا سفیر کو اور اس کے سامنے اعتراض رکھا، کیوں تمہارے ملک میں ایسی بات ہوئی، اس کا جواب چاہیے ہمیں. تو وہ ذمہ دار ہوتا ہے اس کا. اور جتنا طاقتور ملک ہوتا ہے سفیر بھی اتنا ہی طاقتور ہوتا ہے. چھوٹے موٹے ملکوں کے سفیر جو سفارت خانے ہیں، جو امبیسڈر ہیں، ان کا تو بیچاروں کا پتہ بھی نہیں چلتا کہاں ہے. جتنا طاقتور ملک ہوتا ہے، جتنا اقتصادی لحاظ سے، مالی لحاظ سے، اتنا ہی سفیر جو ہے وہ طاقتور جو ہے ہو جاتا ہے ان ملکوں میں. اور ان کا کام سفیروں کا یہی ہوتا ہے کہ جو ان کی پالیسیاں ہیں ان کے ملک کی، اور جو ان لوگوں سے ان کے معاہدے ہیں، ان کی دیکھ بھال کرنا، کیسے چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. یہ دنیاوی سفیر کو جب ہم اس کی چھان بین کرتے ہیں تو یہ چیزیں نکل کے آتی ہیں. اسی چیز کو آپ پلٹ سکتے ہیں دینی چیز میں، ایک دینی مثال کے ساتھ. مثلا وہ یہ کہ انبیاء جو ہیں وہ سفیر ہیں. انبیاء بھی کون ہیں؟ وہ سفیر ہیں، رسول ہیں، میسنجر ہیں. ان کا کام کیا ہے؟ پہنچانا ہے.
اب رسول کہہ لو، رسول کہہ لو، نبی کا معنی بھی خبر دینے والا ہے، نبی یعنی خبر دینے والا۔ تو انبیاء بھی کیا ہیں؟ وہ ایک سفیر ہیں۔ کس کے سفیر ہیں؟ پہلی بات تو یہ، وہ اللہ کے سفیر ہیں، اللہ نے بھیجا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے جب اللہ نے بھیجا ہے تو ان سے طاقتور سفیر تو کوئی ہوگا نہیں، چونکہ جس نے بھیجا ہے اس سے طاقتور کوئی ہے نہیں۔ ابھی ہم نے کہا تھا نا کہ ملکوں میں وہ سفیر زیادہ، اس ملک کا سفیر زیادہ طاقتور ہوتا ہے جو ملک زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ تو یہ تو اللہ کے سفیر ہیں، تو اللہ سے زیادہ تو کوئی طاقتور نہیں ہو سکتا۔ تو انبیاء اللہ کے سفیر ہیں۔ مقصد ان کا کیا ہے؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ان کا کام کیا ہے؟ وہ جو ادھر سے پیغام وہ لے کے آئے ہیں انہیں لوگوں تک پہنچانا، یہ ان کا کام ہے سفیروں کا۔ یہ ان سفراء کا کام ہے، یعنی انبیاء کا کام یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو ہے کام لے کے آئے انہیں پہنچانا۔ اور یہ جو اللہ کے سفیر ہیں ان میں ایک بات اور دھیان میں رکھی جاتی ہے، وہ یہ کہ ان کا بے عیب ہونا ضروری ہوتا ہے، ان میں کوئی عیب نہ پایا جائے، وہ جو سفیر بھیجتا ہے اللہ۔ اسی لیے آپ نے دیکھا اور بہت سے تاریخوں میں یہ بات ہے کہ لوگوں نے ان کے پیغام کو جھٹلایا کہ صاحب جو تم لائے ہم نہیں مانتے اس چیز کو، لیکن ان کا کردار اتنا اعلیٰ تھا کہ وہ الگ تنہائی میں بیٹھ کے بھی پیغام کو نہیں مان رہے ہوں چاہے، لیکن کہتے تھے یار کردار بے عیب ہے۔ یعنی یہ ایسے سفیر تھے اللہ کے، اس کا پیغام پہنچاتے تھے، پیغام کو لوگ نہیں مانتے تھے، اسے جھٹلاتے تھے، لیکن ان کا کردار اتنا بلند ہوتا تھا کہ وہ تنہائی میں بیٹھتے تھے تو کہتے تھے کہ یار ان کا کردار جو ہے وہ بے عیب ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال تو آپ دیکھو، رسول اکرم کی بات نہیں مان رہے ہیں لوگ مثلا شروعات میں، لیکن وہی لوگ صادق کہہ رہے ہیں ان کو، وہی لوگ ان کو امین کہہ رہے ہیں ان کو۔ اور کبھی کبھی تو تنہائی میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ یار اگر یہ اتنا بے عیب ہے تو اس کا بھیجنے والا کیسا ہوگا۔ یعنی سفیر جو ہے وہ کس کو کہتا ہے؟ پہچانواتا ہے اس کو کہ جس نے اسے بھیجا ہے۔ سفیر اپنے کردار سے اس کی تعریف کرا دیتا ہے جس نے بھیجا ہے، چاہے وہ اس کو مانتے بھی نہ ہو۔ اب یہ لوگ یعنی تنہائی میں کہنے کو تیار ہوتے، ارے جس کا بھیجا ہوا ایسا بے عیب ہے یار، وہ خود ذات جو ہے وہ کیسی ہوگی۔ تو انبیاء جو ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ بھی سفیر ہیں اللہ کے۔ اللہ طاقتور ہے لہٰذا یہ سفیر بھی جو ہے وہ طاقتور ہے۔ پیغام کیا ہے ان کا؟ وہی ہے جو اللہ نے انہیں پیغام دے کے بھیجا ہے، وہ ان کا پیغام ہے کہ صاحب جو ہے قرآن و حکمت کی جو ہے وہ تعلیم دو۔ اور ان کا کردار جو ہے وہ بے عیب ہے، اور یہ ایسا کردار ہے کہ اپنے کردار کی وجہ سے یہ لوگوں کو اس کی تعریف کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اچھا آپ دیکھو اسی طرح ائمہ بھی سفیر ہیں، امیر المومنین سفیر ہیں، رسول اکرم کے بھی اگر کہہ لو تو نمائندے ہیں، اور اللہ کے بھی نمائندے ہیں۔ تو اسی طرح سے ان کے لیے بھی ہے کہ ان کا کردار بھی بے عیب ہے، اور وہ طاقتور بھی ہیں، چونکہ وہ دونوں کے سفیر ہیں ایک طرح سے اگر دیکھو جائے، اللہ نے بھی کی طرف سے معین ہے اور رسول کے ذریعے سے جو ہے معین ہوئے، اور ان کا کردار بھی اتنا بے عیب تھا کہ ان کے ذریعے سے ان کی تعریفیں ہوئی ہیں۔ مثلا امیر المومنین کو رسول اکرم نے یمن بھیجا تھا، اس سے پہلے بہت سے لوگ گئے آپ سے پہلے تبلیغ کرنے کے لیے یمن، لیکن تبلیغ کام نہیں آئی ان کی۔ رسول اکرم نے کہا بھائی مجھے یمن بھیجنا ہے کسی کو، تو کئی لوگوں نے ہاتھ اٹھا دیے تھے۔ اچھا چونکہ کہہ دیا تو تبلیغ کے لیے بھیج رہے ہیں اس لیے ہاتھ اٹھا دیے تھے، جنگ ونگ کی بات ہوتی ہے تو ہاتھ نہیں اٹھتا تھا، وہاں تو صرف ایک ہی ہاتھ اٹھتا تھا۔ جب تبلیغ کی بات آئی پتہ چلا کہ یہاں تھوڑا ہی کوئی جان مان تھوڑا ہی خطرے میں ہے، لہٰذا چلے گئے، ایک گیا، دو گیا، تین گئے، واپس آئے، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا یمن میں۔ تو کہتے ہیں پھر امیر المومنین کو بھیجا۔ امیر المومنین کچھ دن رہے اور آپ نے جو خطبہ دیا نا تو پہلے ہی خطبے میں وہ لوگ جو ہے وہ تبدیل ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ جب جسے بھیجا ہے وہ ایسا ہے تو جس نے بھیجا ہے وہ کیسا ہوگا۔ تو سفیر کا جو کردار ہے نا وہ بھیجنے والے کی جو ہے وہ تعریف کرا دیتا ہے، اس کے لیے سبحان اللہ کہنے پہ جو ہے وہ مجبور کر دیتا ہے۔ ایک عورت اپنے مردہ بیٹے کو لے کے آ گئی امیر المومنین کے سامنے کہ زندہ کر دیجئے، آپ نے اسے زندہ کر دیا، اور اب وہ جب اٹھا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا
اور جیسے امیر المومنین کے اوپر نظر پڑی اور اس نے چاہا کہ یہ کہے یہی تو ہے وہ جس نے روح پلٹائی ہے، جس نے زندہ کیا ہے، کہنا ہی چاہتا تھا کہ امام علی سجدے میں گر گئے، اور اس نے پلٹ کے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہ یہ اپنے خدا کا سجدہ کر رہے ہیں۔ کہ ان کا بھی کوئی خدا ہے؟ کہا کہ تو پھر اگر یہ ایسے ہیں تو خدا کیسا ہوگا ان کا؟ اگر یہ ایسے ہیں تو ان کا خدا کیسا ہوگا؟ تو کہنے کا مقصد یہ کہ جو سفیر ہوتا ہے نا، وہ بھیجنے والے کے لیے عزت کا سبب بنتا ہے۔ سفیر اگر غلطی کرتا ہے تو وہ بھی اسی کی طرف جاتی ہے۔ سفیر اتنا ہی طاقتور ہوتا ہے جتنا بھیجنے والا جو ہے وہ طاقتور ہوتا ہے، اور اس کا کردار بھی ایسا بے عیب ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے بھیجنے والے کی حمد جو ہے وہ ہو سکے۔ ائمہ میں امام حسین جو ہیں وہ تمام نبیوں اور اپنے سے پہلے والے تمام اماموں کے سفیر ہیں امام حسین، اور اسی لیے تو آپ پڑھتے ہو السلام علیکم یا وارث آدم صفوۃ اللہ۔ زیارت وارثہ کیا ہے؟ زیارت وارثہ یہ گواہی تو آپ دیتے ہو نا کہ آقا آپ جو ہیں وہ تمام نبیوں کے وارث ہیں، تمام نبیوں کے سفیر آپ ہیں، تمام نبیوں کے نمائندے آپ ہیں۔ بس آپ نے وہ امیر المومنین کے لیے جو حدیث تھی اسے تھوڑا بدل دیا۔ حدیث تھی نا رسول اکرم کی، من ارادہ ینظر الی آدم، جو جناب آدم کا علم دیکھنا چاہتا ہے وہ علی میں دیکھ لے، مگر ابھی اس کو پلٹ کے بھی کہہ سکتے ہیں کہ تمام نبیوں کی صفات جو ہے وہ امام حسین کے اندر ہے۔ آدم کا علم دیکھ لو تو ان میں ملے گا، نوح کا علم دیکھ لو تو حسین میں ملے گا، موسیٰ کی ہیبت دیکھنی ہو تو وہ امام حسین میں جو ہے وہ ملے گی، عیسیٰ کا زہد دیکھنا ہو تو وہ امام حسین میں ملے گا۔ تو تمام انبیاء کے وارث جو ہے وہ امام حسین ہے۔ ابھی میں اپنی بات کی طرف آ رہا ہوں۔ تو سفیر جو ہوتا ہے نا اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور جتنا بھیجنے والا طاقتور ہوتا ہے سفیر کی اتنی اہمیت ہوتی ہے، اور جتنا سفیر بے عیب ہوتا ہے اتنا ہی بھیجنے والے کی جو ہے وہ تعریف ہوتی ہے۔ انبیاء اللہ کے سفیر ہیں، امام حسین تمام نبیوں کے سفیر ہیں، امام حسین تمام نبیوں کے وارث ہیں، تمام نبیوں کے سفیر ہیں۔ اور اب کوفے والوں نے امام حسین کو خط لکھا ہے، کوفے والے امام حسین کو خط لکھ رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ امام حسین کو جو خط لکھا جا رہا ہے، اگرچہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شیعوں نے خط لکھا، کوئی بات نہیں، ہمارا اس میں ماننا یہ ہے کہ خط لکھنے والوں میں شیعہ بھی تھے، شیعہ بھی تھے، لیکن یہ نہیں کہ سارے خط لکھنے والے ہی شیعہ تھے۔ کوفے میں یہ نہیں کہ سب جو ہے وہ یہی والے شیعہ ہوں جیسے ہمارا، اور اس کی دلیل بھی ہے۔ جب آپ ان خطوں کو پڑھو گے نا تو ان خطوں کی جو عبارت ہے اس سے صاف ہوتا ہے کہ یہ والے شیعہ نہیں ہے۔ مثلا خط میں لکھا ہوا ہے لیس لنا امام، آپ آ جائیے آقا، لیس لنا امام، ہمارا کوئی امام نہیں ہے۔ تو یہ شیعہ نہیں لکھ سکتا ہمارا کوئی امام نہیں ہے، کیونکہ شیعہ قوم وہ قوم ہے کہ جس نے ہمیشہ کسی نہ کسی امام کی انگلی پکڑ کے سفر کیا ہے۔ امام ہو سکتا ہے کوفے میں نہ ہو، لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارا امام نہیں ہے۔ اگر آج آپ سے کوئی پوچھے آپ کا امام ہے تو آپ یہ نہیں کہو گے کہ ہمارا امام نہیں ہے، آپ یہ کہو گے امام ہے لیکن غیبت میں ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ امام نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے خطوں میں کیا لکھا؟ لیس لنا امام، ہمارا کوئی امام نہیں ہے۔ تو خط لکھنے والوں میں شیعہ تھے، لیکن یہ نہیں کہ سبھی شیعہ ہوں، سبھی شیعہ نہیں تھے، ورنہ یہ عبارت نہیں آ سکتی۔ شیعہ ہمیشہ سے ایک امام کے قائل رہے اور ان کا ایک عقیدہ رہا ہے۔ حبابہ والبیہ، رسول اکرم کے ایک صحابی تھے اسد جعفری والبی، ان کی بیٹی تھی حبابہ والبیہ، امیر المومنین کے شاگردوں میں سے رہی ہے، یعنی آتی جاتی تھی، امام سے علم حاصل کرتی تھی۔ ایک دن اس نے امام سے کہا یا علی، امامت کی نشانیاں کیا ہیں، امامت کی کیا علامتیں ہیں؟ تو امام نے ان کو نشانی بتائی، علامات بتائی امامت کی، اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ وہ جو سامنے پتھر پڑا ہے وہ اٹھا کے دے۔ اس نے وہ پتھر اٹھا کے امام کو دیا۔ امام کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی جو مہر والی انگوٹھی ہوتی ہے، امام نے اس پتھر کے اوپر اس انگوٹھی کو مارا،
اور وہ مہر بن گئی، امام کی جو مہر تھی وہ پتھر کے اوپر ظاہر ہو گئی۔ اور اس کے بعد امام نے کہا جب بھی کوئی دعوی امامت کرے تم اس کے پاس یہ پتھر لے کے جانا اور اس سے کہنا اس پتھر کے اوپر جو ہے وہ اپنی انگوٹھی کا مہر لگا دے، اور اگر یہ اسی طرح سے نشان ظاہر ہو جائے تو سمجھ لینا کہ وہ امام ہے۔ اب میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارا تو ہر زمانے میں امام رہا ہے۔ تو حبابہ والبیہ نے وہ جو ہے وہ پتھر رکھ لیا۔ جب امیر المومنین کی شہادت ہوئی تو کہتی امام حسن کے پاس گئی، امام حسن نے بغیر کچھ پوچھے اپنی انگوٹھی جو ہے اس پتھر کے اوپر ثبت کر دی۔ کہا جب امام حسن کی شہادت ہو گئی تو کہا میں امام حسین کے پاس گئی، امام حسین نے بھی ایسے ہی کیا، اپنی مہر کو جو ہے اس پتھر کے اوپر ثبت کر دیا، اور کہا اس وقت میں برس میں مبتلا تھی، کہا امام نے مجھے شفا بھی دی۔ کہا امام حسین کی شہادت کے بعد میں چوتھے امام کے پاس گئی، کہا چوتھے امام نے بھی اپنی انگوٹھی سے مہر اس کے اوپر لگائی اور اس کی جوانی کے لیے دعا کی، کہ دعا کے بعد اس نے اپنے اندر جوانی کا احساس کیا۔ اس کے بعد پانچویں امام کے پاس گئی، پانچویں امام سے تقریباً 1000 حدیثیں ہیں جو حبابہ والبیہ نے نقل کی ہیں، اور پانچویں امام سے بھی اس پتھر کے اوپر انگوٹھی کا جو ہے وہ نشان لیا۔ چھٹے امام کے پاس گئی، آپ سے بھی علم حاصل کیا، اور چھٹے امام کہتے تھے کہ جس طرح مردوں میں لوگ ہیں جو علم حاصل کرنے والے ہیں، اسی طرح عورتوں میں جو ہے حبابہ والبیہ ہیں، ان کی انگوٹھی کی موڑ لی۔ امام موسیٰ کاظم کی انگوٹھی کی جو ہے وہ نشان جو ہے وہ اس نے اس پتھر کے اوپر لیا۔ اور آخری امام امام رضا تھے کہ جن کے انگوٹھی کا نشان اس نے لیا امام رضا سے، اور امام رضا سے انگوٹھی کا نشان لینے کے 9 مہینے کے بعد اس کا انتقال ہوا۔ اور روایتیں کہتی ہیں کہ پھر خود امام رضا نے اس کے اوپر جو ہے وہ نماز جنازہ پڑھی اور اپنے لباس دیا تاکہ اس میں جو ہے اسے کفن جو ہے وہ دیا جائے، اور اس وقت جب وہ مری اس کی عمر جو ہے وہ 220 سے جو ہے وہ زیادہ تھی۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ تو ان کا یہ کہنا کہ لیس لنا امام، شیعہ نہیں کہہ سکتا۔ لہذا ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو خطوط آئے ہیں ان میں لکھنے والوں میں شیعہ بھی تھے، اور جو صاحب جو وہ غیر شیعہ کی تعداد جو ہے وہ زیادہ تھی، ورنہ یہ جملے نہیں ہو سکتے لیس لنا امام، یا وہ کہنا آئیے صاحب جو ہے وہ باغ پک گئے ہیں، آئیے پھل جو ہے وہ تیار ہیں۔ اگرچہ اس کی ایک اور تعویل ہے کہ کوفے کے حالات اب مناسب ہیں، آپ تشریف لے آئیے، مگر بہرحال امام کے پاس آئے۔ اب دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ خط لکھے کیوں گئے؟ خطوط بھیجنے والوں نے خطوط بھیجے امام حسین کے پاس۔ وہ جملہ یاد رکھیے گا کہ امام حسین وارث ہیں تمام انبیاء کے، امام حسین کے پاس کوفے والوں نے خط لکھے، خط لکھنے والوں میں شیعہ بھی ہیں غیر شیعہ بھی ہیں، سب شیعہ نہیں ہیں۔ یہ تو انہوں نے اس لیے کہا ہے تاکہ قتل مسلم میں اور کربلا میں شیعوں کو دکھایا جائے، یہ تو اس لیے زور دے رہے ہیں اس کے اوپر۔ تو دوسرا یہ سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ جو خط لکھے گئے انہوں نے کیوں لکھے؟ عقیدت میں لکھے تھے یا مجبوری میں لکھے تھے؟ ان کو عقیدت تھی یا ضرورت تھی امام کی؟ امام سے عقیدت میں خط لکھے ہوئے خط نہیں تھے کہ آقا تشریف لے آئیے، کوئی وہ بہت عقیدہ ہو ان لوگ کو، اکثریت کو، کیونکہ اگر اتنے ہی عقیدے والے ہوتے امیر المومنین کی شہادت نہ ہوتی، امیر المومنین کے بعد جو ہے وہ امام حسن کے ساتھ وہ واقعات نہ ہوتے۔ تو یہ عقیدت میں نہیں تھی بات، یہ ضرورت میں تھی۔ کیا کہا آپ تشریف لائے؟ وہ ضرورت کیا تھی؟ وہ ضرورت یہ تھی کہ معاویہ نے خاص طور سے امیر المومنین کی شہادت کے بعد سے کوفے کے اوپر حالات تنگ کر دیے تھے، اور اب معاویہ کے مرنے کے بعد وہ لوگ سوچ رہے تھے کہ اب ہم ان تنگی سے نکلیں، اور اگر اس تنگی سے کوئی نکال سکتا ہے تو وہ امام نکال سکتا ہے، ان حالات سے اگر ہمیں کوئی باہر نکال سکتا ہے تو وہ ہمیں امام نکال سکتا ہے۔ بس ایک جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے کہ آج چاہے کوئی کتنا ہی کہے کہ امام ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب لوگ تنگی میں کسی اور کو نہیں پکاریں گے، وہ آخری امام ہی کو پکاریں گے، اور اس وقت اگر انہیں کوئی مشکلات سے نکال سکتا ہے تو وہی نکال سکتا ہے جو ذریت رسول سے ہوگا، خلیفہ رسول ہوگا، اور شیعہ اثنا عشری امامت کا جو ہے وہ آخری نور ہوگا۔ صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر۔
تو انہوں نے عقیدت میں نہیں ضرورت میں بلایا. اور اب امام کے پاس یہ خط ہے. اچھا امام کے پاس یہ خط آ گئے, انہوں نے بلایا کسے ہے؟ امام کو. تو جانا کسے چاہیے؟ امام کو. انہوں نے تو امام کو بلایا ہے نا. انہوں نے کہا آقا آپ تشریف لائیے. لیکن اب کمال کی بات یہ کہ اب امام نہیں جاتے, امام نہیں جا رہے, امام کسی کو نمائندہ بنا رہے ہیں. آقا آپ کو بلایا آپ جائیے. شاید امام متوجہ کرنا چاہ رہے ہوں کہ یاد رکھو ہم جانے سے پہلے اپنے نمائندے کو بھیج رہے ہیں تاکہ دیکھیں وہاں کے لوگ ہمارے نمائندے کی بات مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں. جسے ہم سفیر بنا کے بھیج رہے ہیں اس کا کتنا احترام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں, اس کی کتنی اطاعت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. امام کو بلایا ہے مگر امام خود آنے سے پہلے اپنے نمائندے کو بھیجتا ہے اور وہاں چیک کرتا ہے کہ آخر یہ لوگ ہمارے نمائندے کے ساتھ کس طرح سے پیش آ رہے ہیں, اس کی باتوں کو کس طریقے سے سن رہے ہیں. عزیزو شاید آج امام پردے غیب میں ہیں اور ان کا نہ آنا صرف یہ بتا رہا ہو کہ ابھی ہمارے نمائندے تمہارے پاس ہیں, ہم پہلے تمہیں چیک تو کر لیں کہ تم ہمارے جو نمائندے ہیں ان کی بات کتنی مانتے ہو, انہیں کتنی بات مانتے ہو. امام کا نمائندہ کون ہے اس وقت؟ امام کا نمائندہ اس وقت کون ہے؟ وہ ہے مرجعیت, وہ ہے نائب امام. نائب امام کون ہے؟ جن کی ہم تقلید کرتے ہیں, جو مرجع ہے. تو امام شاید چیک کر رہے ہیں کہ دیکھو تو صحیح, کر تو رہے ہیں الجل اجل, مگر یہ جو میرا نمائندہ ہے ان کی بات کتنی مان رہے ہیں, ذرا یہ بھی تو میں دیکھ لوں. یا صرف اتنی مانتے ہیں جتنی جو ہے وہ اپنی مرضی کی ہوتی ہے, اپنی پسند کی ہوتی ہے. جہاں ہمارے خلاف جا رہی ہو اسے جو ہے وہ پسند نہیں کریں گے. مثلا بہت سی جگہ ایسی ہیں کہ جہاں ہوتا ہے کہ ہم نہیں مانتے, اور بہت سی جگہ ہوتی ہیں ہم مان لیتے ہیں اور دوسروں کو بھی منوانے کی کوشش کرتے ہیں. کیوں؟ چونکہ وہ ہمارے موافق ہوتی ہے. لیکن جو ہمارے خلاف ہوتی ہیں ان کو ہم ماننے کو تیار نہیں ہوتے. لہذا امام غائب ہیں مگر ان کا نمائندہ ہے. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم مرجعیت کو کتنا مان رہے ہیں, اس کی بات کو جو ہے وہ کتنا سن رہے ہیں. تو امام خود نہیں جاتے, اپنا نمائندہ بھیج رہے ہیں پہلے تاکہ حالات کا اندازہ لگائے. اب چوتھی بات یہ ہے کہ نمائندے میں کسے بھیج رہے ہیں, بس. اور یہیں سے جناب مسلم کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے. حسین وارث انبیاء ہیں, ان کا کردار بے عیب ہے. کوفے والوں نے امام کو بلایا ہے, امام خود نہیں جا رہے ہیں, اپنا نمائندہ بھیج رہے ہیں. اچھا نمائندوں میں ایسا نہیں کہ امام کے پاس صرف جناب مسلم ہو, امام کے پاس صرف جناب مسلم نہیں ہے, امام کے پاس اس وقت جناب عباس ہیں, امام کے پاس اس وقت سید سجاد ہیں. دو معصوم تو تھے نا, کم سے کم پانچویں امام ہیں, امام باقر ہیں. آپ ہو سکتا ہے کہو کہ وہ تو بھی چھوٹے تھے, اگرچہ امامت میں چھوٹے بڑے والی بات آتی نہیں ہے. دو معصوم ہیں آپ کے پاس, جناب عباس ہیں آپ کے پاس, امام کو بلایا ہے, امام کسی کو بھیج رہے ہیں, ان میں سے کسی کو نہیں چنتے. یہ ہے جناب مسلم کی عظمت. اور اب کیا کس کو چنا؟ سب میں سے جناب مسلم کو چنا. اور کیا لفظ استعمال کی؟ انا باعث الیکم, میں بھیج رہا ہوں تمہاری طرف. یہ باعث جو ہے نا وہ بھیج رہا ہوں, یہ وہی لفظ ہے جو اللہ نے اپنے نبیوں کے لیے استعمال کیا ہے, هو الذی بعث, اسی سے نکلا ہے. جو اللہ نے اپنے نبیوں کو بھیجنے کے لیے لفظ استعمال کیا قرآن مجید میں, وہی لفظ جو ہے امام حسین جناب مسلم کے لیے استعمال کر رہے ہیں. انا باعث الیکم, میں بھیج رہا ہوں تمہاری طرف. تو اب جسے بھیج رہا ہوں امام حسین نبیوں کے نمائندے ہیں, اور امام حسین خود نہیں جاتے, اپنی جگہ بھیج رہے ہیں جناب مسلم کو, تو ان کا کردار کتنا بلند ہوگا, ان کے اندر جو صفات ہیں وہ کتنے اہم ہوں گے. امام حسین تمام نبیوں کے وارث ہیں, سارے صفات ان کے اندر ہیں. تو کوئی اعتراض نہ کرے, امام نے خود وہ صفات بیان کر دی ہیں. امام کہتے ہیں ثقتی, یہ میرا بھروسے کا آدمی ہے. معتمدی, اس کے اوپر میں پورا اعتماد رکھتا ہوں. من اہل بیتی, یہ باہر کا نہیں ہے,
میرے خاندان ہی سے تعلق رکھتا ہے، یہ میرا چچا زاد بھائی ہے۔ اللہ اکبر۔ تمام نبی جن کے اوپر بھروسہ اور اعتماد کریں اسے حسین کہتے ہیں، اور حسین جس کے اوپر بھروسہ کرے اسے مسلم ابن عقیل کہتے ہیں، انہیں مسلم ابن عقیل کہتے ہیں۔ اب دیکھو کیسا کردار ہے۔ اگرچہ کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی معصوم نہیں تھے بس وہ، یہ خواہ کی ایک بحث آ جاتی ہے ہمارے درمیان میں، جناب عباس کی بات آئے گی تب بھی یہی شروع ہو جاتے ہیں لوگ، معصوم نہیں ہے۔ جناب زینب کی بات آتی ہے تب بھی یہ بات شروع ہو جاتی ہے وہ معصومہ نہیں تھی۔ وہ ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ 14 معصوم ایک اپنی جگہ ہے، وہ نہیں مانتے، لیکن ایسا نہیں ہے 14 معصوم وہ ہیں کہ یہ 14 وہ ہیں جن کے پاس عہدہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کسی کے پاس عہدہ نہ ہو اور وہ معصوم نہ ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر وہ صفت عصمت ہو لیکن عہدہ نہ ہو۔ ایک مثال دے دوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ امیر المومنین میں کون سی ایسی صفت ہے جو نبیوں میں نہیں تھی مگر نبی تھے؟ نہیں نا۔ ساری نبیوں کی صفات علی میں ہیں مگر نبی نہیں ہے، تو اسی طریقے سے ساری صفات جس میں ہیں وہ عہدے دار ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ صاحب جس میں جو ہے وہ صفت عصمت ہے اور صاحب جو ہے وہ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا، نہیں ہو سکتا ہے، اور بھی معصوم ہے۔ اچھا اور ہلکی کر لیجئے بات، عصمت کا ایک دوسرا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی آدمی سے آپ ایسا فعل نہ دیکھیں جو عصمت کے منافی ہو تو وہ بھی معصوم کہلاتا ہے۔ اگر کوئی ایسی بات، کوئی ایسا کام آپ کسی کی ذات میں نہیں دیکھ رہے ہیں جو خلاف عصمت ہے تو وہ بھی معصوم ہے۔ چلو ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں یہ معصوم نہیں ہے، بس تم ہمیں یہ دکھا دو کہ ان کی زندگی میں خطا کیا ہوئی ہے، تم دکھا دو، تم وہ عیب دکھا دو ہمیں جس کی وجہ سے ہم یہ کہیں کہ یہ معصوم نہیں ہے۔ اگر تم عیب نہیں دکھا پا رہے ہو تو معصوم ماننے میں کیا حرج ہے؟ اگرچہ انہوں نے کوشش کی ہے ہمیشہ کی طرح، تاریخ طبری میں لکھا ہوا ہے کہ جناب مسلم کو جب بھیجا ہے تو وہ پہلے مکے سے مدینہ گئے ہیں اور وہاں سے اپنے ساتھ 2 آدمیوں کو لے کے چلے ہیں جو راستہ دکھائیں کوفے کا، اور کہا صاحب وہ راستے میں جب پہنچے وہاں تو شدت عطش اور پیاس اور بھوک کی وجہ سے کہا وہ جو راستہ دکھانے والے تھے وہ مر گئے۔ کہتے ہیں کہ جناب مسلم بن عقیل نے خط لکھا امام حسین کو کہ آغا ان کے مرنے سے بدشگونی ہو گئی ہے اور اگر آپ کہو تو میں واپس آ جاؤں، یہ تفری نے لکھا ہے۔ مگر سوال یہ ہوتا ہے کہ جہاں وہ 2 مر گئے وہاں کون تیسرا تھا جو خط پہنچایا امام کو؟ وہ کون تھا بھائی جو خط لے کے جائے گا؟ اچھا پھر آپ دیکھو تو صحیح، امام کا خط لے کے بھی آ گیا کوئی، اور میں نے کہا امام نے لکھا کہ نہیں یہ بات نہیں ہے، تم واپس آنے کی بات اس لیے کر رہے ہو کہ تم بزدل ہو۔ واہ، یعنی آپ دیکھو یہ تاریخ طبری میں لکھا ہوا ہے کہ امام نے لکھا بدشگونی کی وجہ سے واپس نہیں آنا چاہتے ہو، تم اس لیے واپس آنا چاہ رہے ہو کہ تم بزدل ہو۔ یہ پتہ نہیں کیوں یہی لوگ کہہ رہے ہیں بزدل، اور یہی لوگ لکھ رہے ہیں جب محمد بن اشج جو ہے وہ جناب مسلم کا مقابلہ کر رہا ہے اور ابن زیاد کو خط لکھ کے کہتا ہے کہ بھائی اور پیغام بھیجتا ہے اور بھیجو، اس نے پھر اور بھیج دیے، اس نے کہا اور بھیجو، تو ایک مرتبہ اس نے پلٹ کے لکھا ارے بھائی ایک آدمی کے بدلے میں نے 500 کو 5 مرتبہ بھیج دیا، 500 کو 5 مرتبہ بھیجا، تمہارا مقابلہ ایک آدمی سے، اتنی فوج کس لیے؟ تو اس نے پلٹ کے کہا تھا یہ کسی بقال سے مقابلہ نہیں ہو رہا ہے، یہ بنی ہاشم کی فرد سے مقابلہ ہو رہا ہے۔ تو خود ہی تو لکھ رہے ہو کہ اتنے بہادر تھے اور خود ہی لکھ رہے ہو کہ امام نے لکھا کہ بزدل تھے، تو ان کے کردار میں خامی نکالنے کی کوشش کی گئی ہے۔ مگر امام حسین لفظیں لکھ رہے ہیں انا باعث الیکم معتمدی وثقتی، اور ان کا کردار بھی اتنا ہی بلند ہونا چاہیے کہ جب وہ درمیان میں آئیں تو لوگ ان کو دیکھ کر بھیجنے والے کو یاد کریں، اور ایسا ہی ہوا۔ جناب مسلم جب کوفے میں پہنچے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے خطبہ دیا ہے، جو آپ نے پہلا خطبہ دیا ہے جناب مسلم نے کوفے کے اندر، تو کچھ لوگ تھے جنہوں نے امام حسین کو دیکھا تھا، کوفے میں رہے نا امام حسین، کچھ لوگ تھے جنہوں نے امام حسین کو دیکھا تھا، سنا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب جناب مسلم نے پہلا خطبہ دیا تو اکثر آوازیں آ رہی تھیں، ان کا تو لہجہ حسین والا لہجہ ہے، ان میں تو حسین کی شباہت آ رہی ہے۔
دوسرے لفظوں میں کہہ دوں، جناب مسلم ابن عقیل کی جو خاصیتیں ملتی ہیں ان میں یہ ملتا ہے کہ آپ بہت شبیہ رسول تھے۔ اللہ اکبر! اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب مسلم کو دیکھ کر ایک ہی وقت میں لوگ امام حسین کو بھی یاد کر رہے تھے اور رسول اکرم کو بھی یاد کر رہے تھے۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر۔ بس میں آخر کی طرف آتا ہوں۔ تو جناب مسلم کو بھیجا ہے، یہ آپ کی فضیلت۔ جناب عباس کے ہوتے ہوئے، امام سجاد کے ہوتے ہوئے، امام باقر کے ہوتے ہوئے، اسی صفات اور کردار کو بیان کرتے ہوئے جناب مسلم جو ہے وہ کوفے میں پہنچے۔ مگر ہوا کیا؟ بس یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، اس کو ذرا سوچ لیجئے گا اور بات ختم کر دوں۔ یہ لمحہ فکریہ ہے۔ ہوا کیا؟ 18,000 لوگوں نے بیعت کر لی اور ابن زیاد آ گیا، معاملہ خراب ہو گیا۔ ایسا کیا ہو گیا؟ یاد رکھیے گا، کوفے کے لوگ انتظار کر رہے تھے مگر انہوں نے انتظام نہیں کیا تھا۔ تھوڑا باہری لگ رہا ہوگا لفظ، لیکن میں تھوڑی سی تشریح کروں۔ انتظار کر رہے تھے کوفے کے لوگ، لیکن انہوں نے انتظار کے بعد کے لیے انتظام نہیں کیا تھا۔ صرف انتظار کام نہیں آتا، انتظار کے بعد کے لیے انتظام بھی کرنا ہوتا ہے۔ آپ نے کسی کو گھر بلایا اور آپ نے کہا بھائی فلاں ٹائم، آپ دروازے پہ کھڑے ہو گئے، کیا کر رہے ہو بھائی؟ کہ فلاں کو بلایا تو اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ اچھا، لیکن آپ نے اس کے کھانے پینے کے لیے، ناشتے کے لیے کوئی انتظام ہی نہیں کیا، اس کے بٹھانے کے لیے کوئی آپ انتظام ہی نہیں کر رہے ہو۔ تو کوئی کہیں گے نا آپ سے، اگر یہ سب نہیں کیا تو کہیں گے یار ایسا انتظار تو بے فائدہ ہے، جس فائدے کے بعد کوئی انتظام نہ ہو۔ انتظار وہی فائدہ مند ہوتا ہے جس کے بعد انتظام بھی ہو۔ کوفے والے انتظار کر رہے تھے لیکن انتظار کے بعد کا انتظام نہیں کیا تھا۔ عزیزو، آج ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہمارا صرف انتظار ہے یا انتظار کے بعد کا انتظام بھی ہے، ورنہ حالات وہی نہ ہو جائیں جو کوفے میں مسلم کے ساتھ ہوئے ہیں۔ انتظار تو ہم سبھی کر رہے ہیں، اور کیسے دعوے ہوتے ہیں ہمارے۔ آغا خوئی کے والد نے وہ واقعہ لکھا ہے، بیان کیا ہے، ان سے نقل ہے وہ، کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ہلے سے گزر رہا تھا ایک بازار سے، تو میں نے دیکھا کہ وہاں ایک بڑا سی جگہ ہے اور اس کے اوپر لکھا ہے مقام امام زمانہ، یہ امام زمانہ کی جگہ ہے۔ تو کہا بھائی، میں نے پوچھا بھائی یہ کیسے امام زمانہ کی جگہ اس کو کہا جاتا ہے، مقام امام زمانہ اس کو کیسے کہا جاتا ہے؟ تو وہاں لوگوں نے بتایا کہ صاحب یہاں ایک عالم تھے، ان کا نام تھا شیخ علی، ان کا بڑا امام کے چاہنے والے تھے، ہر وقت انتظار کی باتیں کرتے تھے، اور امام کو خطاب کر کے کہا کرتے تھے آقا کیوں نہیں آتے، اتنے ساتھی ہو گئے ہیں کیوں نہیں آتے؟ بس ان کا یہی کام تھا، ہر وقت وہی خطاب اور عتاب کا۔ ایک دن وہ جنگل میں، واقعے کو مختصر کر رہا ہوں، ایک دن وہ جنگل میں یہی سب کر رہے تھے کہ آپ آقا کیوں نہیں آتے ہو؟ کہتے ہیں اچانک ایک عرب ان کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ کہا کسے پکار رہے ہو اس طریقے سے؟ کہا امام زمانہ کو۔ کہا کیوں پکار رہے ہو؟ کہا اتنے لوگ ہو گئے وہ پھر بھی نہیں آتے ہیں، اتنے چاہنے والے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ہی ہوں امام زمانہ۔ بڑھ گیا، کہنے لگا آپ کیوں نہیں آتے اور اتنے لوگ ہو گئے؟ خود ہلے میں 1000 سے زیادہ لوگ ہیں جو آپ کے اوپر جان دینے کے لیے تیار ہیں، آپ کیوں نہیں آتے ہیں، کیوں نہیں ظہور کرتے ہیں؟ امام نے کہا کہ جاننا چاہتے ہو، ویسے امتحان لینا چاہتے ہو کتنے ہیں ہلے کے اندر، تاکہ تمہیں بھی پتہ لگ جائے اور پھر آئندہ ایسے مت کرنا۔ کہا ٹھیک ہے۔ کہا تو پھر شب جمعہ میں بلا لو، شب جمعہ میں انہیں اپنے گھر بلا لو، کہو کہ امام آ رہے ہیں، ان سے ملاقات ہوگی۔ اور کہا اس قصاب کو بھی بلا لینا، قصائی کو بھی، اور کہا صرف اور تم آ جانا، اس قصاب کو بھی لینا اور جسے تم چاہے بلا لو۔ ہاں بس ایک بات یاد رکھنا کہ چھت کے اوپر 2 بکریاں پہلے سے باندھ دینا۔ اور صاحب جو ہے انہوں نے 1000 لوگوں میں سے 40 لوگوں کو چنا۔ 1000 لوگ تھے جو اللہ جل جل کی تسبیح پڑھتے تھے اور ہر وقت جو ہے وہ امام کے دیوانے ہوتے تھے۔ 1000 میں سے 40 لوگوں کو چنا، کہا بھائی شب جمعہ میں آ جاؤ اور امام آ رہے ہیں، ان سے ملاقات ہوگی۔ اور لوگ خوش ہو گئے یار کہ واہ، اس سے بڑا کیا ہوگا۔ شب جمعہ آنے سے پہلے ہی وضو کر کے بیٹھ گئے تھا، اور آپ جو ہے وہ تسبیح اور سجدہ اور منادات اور کئی رنگ کی تسبیح جو ہے وہ نکال کے پڑھنا شروع کر دی انہوں نے۔ امام آئیں گے، امام آئیں گے، اور بس رات کا کچھ حصہ گزرا، ایک نور دکھائی دیا، ایک نور دکھائی دیا، اور ہم نے دیکھا کہ وہ نور جو ہے وہ
शेख अली का जो घर था उसकी छत के ऊपर आके ठहर गया। अभी सबके इमाम ज़माना आ गए। अच्छा, ये दोनों नीचे ही थे, ये भी शेख अली भी, कस्साब भी, वो 40 लोग भी। कि एक मरतबा ऊपर से आवाज आई, कस्साब को ऊपर भेज दो। वो कसाई जो है वो ऊपर चला गया, सलाम अलाम किया, इमाम के कदमों का बोसा लिया, और अब इमाम ने पलट के कहा, ये जो इसमें से एक बकरी लो और परनाले के पास रख के काट दो उसको, इस तरह से कि सारा खून नीचे गिरे। और अब उन कुछ ने, कस्साब ने वो बकरी काट दी, खून नीचे गिरा। अब इन्होंने एक दूसरे को देखा, ले भाई कस्साब तो गया, इमाम ने उसकी तो गर्दन उड़ा दी, इसका खून आ रहा है। थोड़ी देर गुजरी थी कि इमाम ने कहा, शेख अली ऊपर आ जाओ। वो जो चीखा करते थे इमाम को बोला, शेख अली ऊपर आ जाओ। वो ऊपर गए। इमाम ने कस्साब से कहा, वो दूसरी बकरी भी काट डालो और उसका भी खून नीचे गिरना चाहिए, वो दूसरे का भी। अभी एक दूसरे को देखने, ले भाई शेख अली भी गए। अब तो इसका मतलब यह है, अगर इमाम से मुलाकात करना है तो गर्दन कटवानी पड़ेगी। और वहां इमाम से कुछ देर बातें की शेख अली ने। उसके बाद इमाम ने कहा कि और भी लोग हैं ना जो हमसे मिलना चाहते हैं, बुला लाओ सबको नीचे से। लेकिन अब जो शेख अली नीचे आए तो वहां एक भी नहीं था। इमाम ने पलट के कहा, शेख अली तुम कह रहे थे कि हमारे चाहने वाले 1000 से ज्यादा तो हिल्ले ही में है, जैसा यहां का हाल है वैसा ही दूसरी जगहों का हाल है। तो इंतजार तो है, मगर इंतजार के बाद का इंतजाम नहीं है। कूफे वालों ने इमाम को बुलाया, इमाम ने अपने नुमाइंदे को भेजा, वो उनका इंतजार भी कर रहे थे, लेकिन इंतजार के बाद का इंतजाम नहीं था। तो ये हालात बन के आए। एक आदमी चाकू लिए हुए मस्जिद में दाखिल हुआ, एक जवान, सुनिएगा जरा गौर से, हमारे हालात इसी टाइप के हैं। एक आदमी चाकू लिए हुए मस्जिद में आया और बोला, तुम में कोई मुसलमान है यहाँ? मस्जिद में तो सब मुसलमान ही होते हैं, मगर चाकू दे के कोई नहीं बोल रहा था कि कोई मुसलमान। तुम में कोई मुसलमान है? कोई ना बोला। बहुत देर के बाद एक बूढ़ा सा बोला कि हाँ मैं मुसलमान हूं, आओ मेरे साथ। उसने उसे लिया, मस्जिद से बाहर निकल गया, लोगों की नजरों से ओझल हो गया, कुछ दूर ले गया उसको, वहां बहुत सारी बकरियां बंधी हुई थी। उसने कहा, मुझे इन्हें ज़िबा करना है, तुम मेरी मदद करो ज़िबा करने में, और मुझे इसका गोश्त जो है वो लोगों में तकसीम करना है। कहता कि ठीक है। वो बूढ़ा भी उसके साथ, वो भी ज़िबा करने लगा, जवान भी, और वो बूढ़ा भी ज़िबा करने लगा। बूढ़ा थक गया। उसने कहा, ऐसा करो, मैं थक गया हूं, किसी और एक को मस्जिद से बुला लाओ। और अब ये वही छुरी जिसमें खून लगा हुआ था लिए हुए फिर मस्जिद में पहुंच गया, और इसने मस्जिद में जाके कहा, तुम में से कोई मुसलमान है? पहले तो खून लगा हुआ भी नहीं था, अब तो खून भी लगा हुआ है। अब सब एक दूसरे को देखे, कोई ना बोले कि कोई मुसलमान है। सब जो है मौली साहब की तरफ को देखने लगे, यानी भाई उनसे बड़ा मुसलमान कौन होगा। सब उनकी तरफ को देखने लगे। एक मरतबा मौलाना ने देखा, यार ये तो मेरी तरफ देख रहे हैं। उन्होंने कहा, हजरत ईसा की कसम, 2 रकत नमाज पढ़ने से कोई मुसलमान नहीं होता। उन्होंने क्या कहा इमाम साहब ने? हजरत ईसा की कसम, ईसा मसीह की कसम, 2 रकत नमाज पढ़ने से कोई मुसलमान नहीं होता। यानी वो भी इनकारी हो गए कि मैं भी मुसलमान नहीं हूं। हमारा यही हाल है, इंतजार है, इंतजाम नहीं। अगर इंतजार है और इंतजाम नहीं तो कूफा बनने में कुछ देर नहीं। कैसे कूफा ऐसे हो गया? लिहाजा अगर जनाब मुस्लिम की मजलिस है तो सोचना पड़ेगा। 18,000 लोगों ने बैत कर ली, और 18,000 लोगों ने बैत कर ली, और मस्जिद भरी हुई है। उस दिन आखिरी दिन मस्जिद भरी है, सब इतने लोगों ने नमाज पढ़ी। मगरिब के बाद जो है वो चेहरा घुमाया तो 4 थे, और ईशा के बाद चेहरा घुमाया तो 1 भी नहीं था। इंतजार था, इंतजाम नहीं था। और जब इंतजार हो, सिर्फ इंतजाम ना हो, तो ऐसी कौमों को खमियाजा भुगतना पड़ता है, उसको नुकसान उठाने पड़ते हैं। और कूफे वालों ने नुकसान उठाया और आज तक नुकसान उठा रहे हैं। एक ही ऐलान होता है, हम अहले कूफा नीस्तीम अली तन्हा बेमौनद। हम अहले कूफा नहीं हैं कि अली तन्हा रह जाएं। आज तक ये दाग लगा हुआ है। क्यों हुआ? चूंकि इंतजार था, इंतजाम नहीं था। आज हम इसी दहलीज के ऊपर खड़े हैं, इमाम वक्त का इंतजार कर रहे हैं,
مگر انتظام کچھ نہیں ہے ہمارے پاس. اور ان کا انتظام کیا کرنا ہے؟ ظاہری طور پہ بھی انتظام کرنا ہے اور ہمیں مانوی طور پر بھی اپنے کو تیار کرنا ہے, اپنے عقیدے کو بھی سنبھالنا ہے, اپنے کردار کو بھی قوی کرنا ہے. ایک بات آ گئی تو کہہ دوں, ایک صلوات پڑھ دو, بس 2 منٹ دے دو. امام کو تیاری کس چیز کی چاہیے؟ انتظار کے بعد انتظام کس بات کا ہونا چاہیے؟ کردار کو مضبوط بنانا ہوگا. کہتے نا کہ وہ ایک عالم تھے کربلا میں, اور صاحب انہوں نے کہا علم جعفر کے ذریعے سے وہ پتہ لگا لوں گا میں امام کہاں ہے. اس حد تک پہنچے ہوئے تھے. امام حسین کے حرم میں ایک کمرہ تھا اور وہاں بیٹھ کے وہ حساب کتاب لگانے لگے تو انہیں پتہ چلا کہ امام جو ہیں وہ کسی تالا چابی بنانے والا جو ہے اس کی دکان پہ بیٹھے ہوئے اور اس سے بات کر رہے ہیں. اسے تجربہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی امام وہاں بیٹھے ہوں اس کے پاس باتیں کر رہے ہیں. اس نے پھر حساب لگایا, ہر بار وہی نکلا. اس نے کہا چلو چل کے دیکھتا ہوں, اور اب پہنچ گیا تو دیکھا کہ ایک جوان خوبصورت عرب جو ہے وہ بیٹھا بات کر رہا ہے, یعنی امام زمانہ بیٹھے بات کر رہے ہیں ان سے. یہ سوچنے لگا آخر اس میں کون سی خوبی ہے کہ امام جو اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, تالا چابی بنانے والے کے پاس, ایک قفل ساز کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں. کہتا ذرا دیکھو تو صحیح اس کے کردار میں کیا. کچھ دیر دیکھنے لگا تو اسی وقت ایک بڑھیا آئی ایک تالا لے کے پرانا سا, اور اس نے کہا مجھے اس کے بدلے میں 3 شاہی دے دو. اس وقت کا کوئی پیسے کا نام ہوگا, 3 شاہی دے دو, اور خدا کے لیے مجھے بہت ضرورت ہے, بس 3 شاہی دے دو. اس نے لیا تالے کو دیکھا, کہا نہیں یہ 3 شاہی کا نہیں, یہ تو 8 شاہی کا ہے, یعنی اس کی قیمت 3 نہیں 8 ہے. اس نے تعجب کیا, کہا میں 3 شاہی کے لیے لوگوں کے ہاتھ جوڑتی رہی, 3 شاہی دینے کو تیار نہیں, تم کہہ رہے ہو 8. اس نے کہا صرف 8 نہیں, اگر اس کی چابی بن جائے اور اس کے بعد اسے بیچو تو یہ 8 نہیں 11 کی بکے گا, یہ 11 کا بکے گا. اس نے بڑا تعجب کیا, اور ایک مطلب اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے, اور اس نے وہ 8 شاہی اس کو دے دیے, اور وہ لے کے جو ہے وہ آگے کو چلی گئی. یعنی آپ دیکھیں مجبوری کا فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا جیسے دوسرے کر رہے تھے, لیکن اب امام نے کے سامنے جب یہ واقعہ ہو گیا تو ایک مرتبہ امام اٹھے اور ان عالم کے پاس سے گزرتے ہوئے کہا جب کردار ایسا بنا لو گے نا تو پھر ہمیں اپنے علم کے ذریعے سے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم خود تمہارے پاس آ جائیں گے, ہم خود تمہارے پاس آ جائیں گے. تو ہمیں کیا چاہیے؟ انتظار کے بعد کا انتظام چاہیے, اور اگر صرف انتظار ہے تو کوفہ بننے میں کوئی دیر نہیں لگے گی, مسلم کے تنہا رہنے میں کوئی دیر نہیں ہوگی. ہمیں سبق لینا ہوگا اس واقعے سے. یہی ہوا کہ آپ دیکھو کوئی نہ رہا اور ہم مسلم غریب اور اکیلے ہو گئے. بڑی دردناک کہانی ہے جناب مسلم. کہتے ہیں کہ رات ہے, اندھیرا ہے, کوفے کو تو پہچانتے بھی نہیں ہے جناب مسلم, پہچانتے نہیں ہیں کوفے کو نہیں پہچانتے. تھک گئے, ایک جگہ جا کے بیٹھ گئے, ایک دروازے پہ بیٹھ گئے. بڑھیا نے دروازہ کھولا, بھائی تم کون ہو؟ حالات تو بڑے خراب ہیں, تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا مجھے ذرا پیاس لگی ہے, پانی پلا دو گی؟ اندر گئی, پانی لے کے آئی, پانی پیا. کچھ دیر کے بعد پھر آئی, پھر دیکھا تو بھی یہیں بیٹھا ہے. کہا بھائی تم کون ہو, تمہیں نہیں پتا ہے حالات کتنے خراب ہیں؟ ایک مرتبہ اس نے پلٹ کے کہا کہ میں کہاں جاؤں؟ کہا اپنے گھر جاؤ. کہا جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ کہا آخر تم ہو کون؟ کہا میں ہوں مسلم ابن عقیل. اللہ. اور اس وقت توبہ نے کہا میری جان آپ کے اوپر قربان, آپ میرے گھر تشریف لے آئیے. جناب مسلم چلے گئے, رات گزاری. کہتے خام میں رسول اکرم اور امام علی کو دیکھا آپ نے کہ جو آئے اور کہے مسلم ہم تمہیں لینے آئے. اور ادھر اس توآ کے بیٹے بلال نے جا کے شکایت کر دی کہ مسلم کہاں ہے. اللہ اکبر. اور کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جو ہے وہ پوری فوجیں جو ہے 500 کا دستہ جو ہے وہ باہر آ گیا. تلواروں کی کھنکھناہٹ کی آواز سنی. ایک مرتبہ جناب مسلم نے تلوار کو سنبھالا. ایک مرتبہ توآ نے کہا آقا میں آپ کو ایسے نہیں جانے دوں گی. کہا نہیں, تمہیں نہیں پتا دشمن جو ہے وہ گھر میں گھس آئیں گے, اور یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے ہوتے ہوئے تمہاری حرمت پامال ہو. ایک بار تمہیں پلٹ کے کہوں گا اے مسلم, آج آپ کو توآ کی حرمت کا اتنا خیال ہے؟ ارے اہل بیت ہوں گے, حرم رسول ہوگی, اور ایک بار تو دشمن کیا کریں گے, خیموں میں درالہ گھس جائیں گے. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ جناب مسلم نے تلوار نکالی, باہر آئے, لڑے.
سامنے والے ویسے مقابلہ نہیں کر پا رہے تھے، کہتے ہیں گڑھا کھود دیا، اسے خس و خاشاک سے پر کر دیا، دھوکہ دیا جناب مسلم کو. کہتے ہیں جناب مسلم اس گڑھے کے اندر جو ہے وہ چلے گئے. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ پھر جناب مسلم کو گرفتار کر لیا گیا. جناب مسلم کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے سامنے لایا گیا، لیکن آپ نے سلام نہیں کیا. تو ایک مرتبہ اس نے پلٹ کے کہا، کسی نے کہا ارے تم نے سلام نہیں کیا امیر کو. ایک مرتبہ جناب مسلم نے پلٹ کے کہا ارے میرا کوئی امیر نہیں ہے سوائے حسین کے، میرا کوئی امیر نہیں ہے سوائے حسین کے. جناب مسلم نے کچھ وصیتیں کی. عزیزو میں ساری وصیتیں نہیں دہرانا چاہتا، لیکن ایک وصیت اس میں یہ تھی، ارے میں نے اپنے امام کو خط لکھ دیا، آقا کوفہ تشریف لے آئیے. ارے میری وصیت یہ ہے امام کو خط لکھ دو کہ امام کوفے میں تشریف نہ لائیں. اللہ اکبر. لیکن عزیزو ابن زیاد سے مکالمہ ہوا، اور ایک مرتبہ اس کے بعد ابن زیاد نے حکم دیا انہیں دارالامارہ کی چھت پہ لے جاؤ اور سر کو تن سے جدا کر دو. جلاد دارالامارہ کی چھت پہ گیا. جناب مسلم چھت پہ پہنچے، سلام کیا، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. ہوا کے دوست سے آواز امام کے کانوں تک پہنچی. امام نے تڑپ کے کہا اے مسلم تم پر بھی ہمارا سلام ہو. جناب عباس نے مسلم کا نام سنا. آقا کیا بات ہے، کارے میں دیکھ رہا ہوں مسلم کا سر تن سے جدا ہونے جا رہا ہے. جناب عباس نے کہا آقا میں یہ منظر دیکھنا چاہتا ہوں. امام نے 2 انگلیاں اٹھائی اور کہا دیکھو. اب جو جناب عباس نے دیکھا جلاد تلوار آپ کی گردن پر چلا رہا ہے. ایک مرتبہ امام سے کہا آقا اتنی اجازت دے دو میں کوفے پہنچ جاؤں، مسلم کا سر اپنی آغوش میں لے لوں. ایک مرتبہ امام نے کہا عباس ارے تم صرف اوپر دیکھ رہو، زمین کی طرف دیکھو. اب جو جناب عباس نے زمین کی طرف دیکھا ایک بی بی ہے دامن پھیلائے ہوئی ہے. امام نے کہا ابا یہ ہماری ماں فاطمہ ہے، مسلم کے سر کو اپنی آغوش میں لینے کے لیے بے قرار ہے. انا للہ رزم بقضاء تسلیما ماتم حسین.